اکثر مسکرا تو کسی بھی بات پر دیتے ہیں مگر آنسو بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے سامنے انہیں بہنے سے روک لیتے ہیں۔ ہر شخص کو ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا، مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زبان ہوتے ہیں مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہیں نا، اس کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے، بے لوث بے حد محبت۔ معاملات اللہ کے سپرد کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پہ کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ دکھ حد سے بڑھتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر وقت تہجد آنکھ بھلے سو جائے پر دل نہیں سوتا۔ کوئی تو بات ہے جو بس پردہ ہوئی ہے، ورنہ بلا وجہ تو کوئی بھی شخص سجدے میں گر کر زار زار نہیں روتا۔ نصیب کے بچھڑے اکثر مل جاتے ہیں مگر جو اپنی مرضی سے رخصت ہو جائے وہ پھر واپس کبھی نہیں لوٹتا۔ انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے بندگی کا ہر راستہ۔ دل دکھانے والوں پر وہ اپنی محبت کا دروازہ نہیں کھولتا۔ اللہ کی محبت انسان کو ہر طلب سے پاک کر دیتی ہے، پھر وہ اپنی عبادت کو تسبیح کے دانوں میں نہیں پیروتا۔ اس کی رضامندی کے سامنے نصیب بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ تو بس کون کہتا ہے، وہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں سوچتا۔ تمہاری اللہ سے یہ دوری ہی تمہیں بے سکون رکھتی ہے۔ تم بھول جاتے ہو اسے پر وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا، وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ عرش تک پہنچ جانے والی دعائیں واپس نہیں موڑتا۔ زندگی میں ہر شخص تمہیں تمہارا خیر خواہ نہیں ملے گا۔ جہاں لوگ تمہارے ہنر کو تالیوں سے سراہیں گے وہیں کچھ لوگ تمہارے ہنر کو میلا بھی کریں گے۔ ہر شخص تمہیں ایک جیسا نہیں ملے گا۔ کوئی تمہاری ذرا سی بات پہ تمہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا اور کوئی تمہارے ساتھ ہی رکا رہے گا۔ کوئی تمہاری کامیابی کے موقع پہ تمہیں حسد کی نگاہ سے دیکھے گا اور کوئی تمہاری بلندیوں پہ رشک کرے گا۔ کوئی تمہیں ساری کائنات کے سامنے سارے عیبوں سمیت بے پردہ کر دے گا اور کوئی ان سبھی عیبوں کو سمیٹ کر تمہیں اپنی آغوش میں چھپا لے گا۔ تمہارا واسطہ ہر قسم کے انسان سے پڑے گا۔ یہ تمہارا نصیب ہے، لیکن فیصلے کا اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ اب تم پر ہے کہ تم خود کو کن لوگوں کی گرد رکھنا چاہتے ہو، تم کس کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو۔ خوشی اور غم کا انتخاب انسان خود کرتا ہے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی بات کو دل سے لگانا چاہتے ہو اور کس کی بات کو نظر انداز کرنا چاہتے ہو۔ مگر جہاں بھی جاؤ یہ ذہن نشین رکھنا کہ جو شخص جس طرح لوگوں کے سامنے تمہارا تعارف کرواتا ہے وہ اس شخص کی اپنی ذات کی حقیقت ہے، تمہاری نہیں۔ وہ جو لفظ تمہارے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس کا اپنا ظرف ہے، تمہارا نہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پہ آ جائے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں، ٹھوکر پہ ٹھوکر اور بار بار گرنا۔ یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ وہ تو البصیر ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھنے والا۔ وہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر دکھ ہر تکلیف سے واقف ہے، اور وہ انصاف والا اور تم سے محبت کرنے والا بھی تو ہے۔ بس اپنے حالات اس کے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ۔
کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، بس پھر انسان یوں ہی چپ چاپ سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ بیان کرتا ہے، بس تب دل ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں بہت تھک گیا ہوں، بہت زیادہ۔ بس پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے چور جسم ہوتا ہے۔ جو تھک کر گر جاتا ہے اسے پھر اللہ اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ دعا کے بعد انسان کی ملاقات انتظار سے ہوتی ہے۔ جب انسان ان چیزوں کا انتظار کرنا سیکھتا ہے جن کے بغیر سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ انتظار کی کیفیت بڑی ظالم ہوتی ہیں، ذرا سی دستک ہوتی ہے اور انسان جلدی سے دروازے کی جانب بھاگتا ہے کہ کہیں اس دعا نے دستک تو نہیں دی جس کو مانگتے ہوئے مجھے کتنے برس گزر گئے۔ کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے تو کبھی رات بھر آسمانوں کو نم انتظار سے بھری نگاہوں سے تکتا رہتا ہے۔ پھر کبھی انتظار آنکھوں کے ذریعے بہنے لگتا ہے اور کبھی سسکیوں میں سنائی دینے لگتا ہے، مگر انسان اف تک نہیں کہتا۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے، تو ہی تو تم مانگنے کی ترکیب میں سوچ لیتے ہو، وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعے ہیں تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پہ کون کی طلب لایا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔